مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کے اندر اس بات کو لکھا، فرمایا آج وہ لوگ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تانا دیتے ہیں کہ انہیں 17 حدیثیں آتی تھیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی حدیث یاد نہیں تھی، جو آج انہیں یہ تانا دے کے ان کے پاس کوئی اور علم نہیں تھا سوائے 17 حدیثوں کے، تو مجدد پاک کہتے ہیں کہ ان کی مثال یوں ہے، کہتے ہیں چوہاں کلمے کے در زنگ نہاں است، ان کی مثال یوں ہے کہ جس طرح ایک کیڑا جو ہے وہ پتھر کے اندر بند ہو، مثال یہ نہیں کہ یہ بھی دی جا سکتی ہے یہاں پہ کہ جس طرح ایک مینڈک وہ کنویں کے اندر بند ہو، اس کے لیے سارا جہاں کنواں ہی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کنواں یہی میری زمین ہے یہی آسمان ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ مثال بھی ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ہے، اس لیے کہ مینڈک کے لیے کنواں بہت بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جا سکتا ہے، اس دیوار سے اس دیوار تک آ سکتا ہے، وہ گہرائی میں جا سکتا ہے، اس کے لیے تو پھر بھی چلنے پھرنے کی جگہ موجود ہے، لیکن مجدد پاک کہتے ہیں ان کی مثال یوں ہے جیسے ایک پتھر کے اندر کیڑا بند ہو جسے 1 انچ بھی ہلنے کے لیے جگہ نہ ملے، کہتے ہیں زمین و آسمان او ہما است، وہ سمجھتا ہے میری زمین بھی یہی ہے میرا آسمان بھی یہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس پتھر کے باہر کتنا بڑا جہاں ہے اور کتنی بڑی زمین ہے اور کتنے جہان آباد ہیں۔ فرمائے غیر مقلدین کی مثال یوں ہے، یہ 4 حدیثیں یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ سارا دین یہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں اور ان سے آگے کتنے جہاں ہیں، پھر قرآن کے کتنے علوم ہیں، حدیث کے کتنے علوم ہیں جن کو بندہ اپنے سینے میں بسائے اور پھر ان میں غوطہ زن ہو، ان سب علوم پہ دسترد ہو، علم لغت بھی سامنے ہو، علم حدیث بھی سامنے ہو، قرآن کا علم بھی سامنے، تفسیر بھی سامنے، سارے صحابہ کے آثار سامنے ہو، نحو اور صرف کا علم بھی سامنے ہو، پھر ان تمام علوم کو سامنے رکھ کے پھر مسائل جو حل کرے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 حدیثیں یاد کر کے پھر فقہ حنفی پر اعتراض کرنا، ورنہ یہ کیڑے کی مثال ہے جو مجدد پاک نے ہم نہیں دے رہے، مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کی مثال جو آج فقہ حنفی پہ پہنچتا ہے اس کی مثال کیوں ہے، جیسے پتھر میں کیڑا بند ہے جس طرح اس کیڑے کے لیے وہی سارا جہاں ہے، ان غیر مقلدین کے لیے بس یہی بات بتائی ہوئی، یہ بھی شرک اور یہ فقہ حنفی ہے لہذا ہم نہیں مانتے، بس یہ بات سکھائی گئی کہ ہم نہیں مانتے۔ 4 حدیثیں رفع یدین پہ یاد کر لی، قراءت خلف الامام پہ یاد کر لیں اور سمجھیں کہ یہی سارا دین ہے۔ فرمایا فقہ حنفی کو سمجھنے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے امام اعظم کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے گا فقہ حنفی یہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں، قرآن و سنت کا دوسرا نام ہی فقہ حنفی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ رب